ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, असल में क्या है, मैं किसी के घर में मेहमान अरे हूँ। सुनिए ना, किसी को सलाम करा मैंने आप आपको, बात मेरा को जवाब लंबी कीजिए। करते हो, जल्दी बात निपटते नहीं, इसलिए मैंने रात में बात अरे खत्म कर दी। अरे मेरी बात तो सुनिए ना प्लीज। मैं तो जल्दी निपट जाता। मैं जो मसले पे बात करना चाहता था वो मैं आपसे इस्लाह करना चाह रहा था खुद की। चलो आज वो आपका बात छोड़ इस्लाह के अपनी करेंगे। जी, वो बात छोड़ के बिला वजह अपना 1 घंटा वेस्ट हो गया ना। अच्छा चलो, क्या बात करना चाहते थे? जी, मैं आपसे बिद्दत के टॉपिक पे इस्लाह कराना चाहता था खुद की। मतलब हमारे तो पहले तो आप इस टॉपिक पर इस्लाह करें, आप किसी जमात से क्यों जुड़े नहीं हैं, पहले ये बताइए। बिदअत, अभी जब जमात में नहीं, आप खुद ही तन्हा है तो आप बिदअती हैं। आप बिदअत की टॉपिक पे आप क्या इस्लाह करोगे? आप खुद ही आप गुमराह हो, क्योंकि हदीस में है मन शज्जा शुज्जा फिन्नार, कि जो जमात से अलग हुआ वो अकेला जहन्नम में जाके गिरा। आप ना देवबंदी है, ना अहले हदीस है, ना शिया है, ना कादियानी है, ना बरेलवी है। मेरी बात सुनिए ना हजरत, मैं बोलूँ? बोलिए। आपने मुझे बोला कि जमात से मैं क्यों नहीं जुड़ा, और मैं जमात से नहीं जुड़ा तो मैं भी गुमराह हूँ, राइट? मैं बोला ना ऐसा? हाँ, हदीस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो जो आपकी बोली तो सुन रहा हूँ ना मैं हजरत। हाँ, अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया कि फिरकों में ना बटो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया कि फिरके आएंगे, बनाओ, ये नहीं बोले। और दूसरी बात मैं आपको बताता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे सलफ सालेहीन यानी सहाबा इकराम के तरीके पे चलो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके तरीके पे हूँ। अब मैंने दूसरी मिसाल आपको ये दी, आपने मेरी बात सुनो, आपने मुझे हदीस को कुरान से जवाब दिया। हजरत मेरी बात सुनिए ना, उसके अकॉर्डिंग से मैंने आपको बोला कि कुरान में अल्लाह फरमाता है फिरके में बनाओ। आदम फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मैंने एक आपको आयत की। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा हजरत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान की फिरके मत बनाओ, फिरके आएंगे ये बोले, और इसमें से एक हक पे रहेगी और कोई कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकेगा। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने की वो सलफ सालेहीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बताए हुए तरीके पे चलेंगे, वो हक पे रहेंगी। तो मैंने आपसे ये बोला कि मैं उनके तरीके पे अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर मेरे से जो चूक हो जाती है अल्लाह मुझे हिदायत दे। तो मैंने आपसे ये बोला कि अगर उसके बाद मैंने आपको एक मिसाल दिया कि एक शख्स है, काफिर है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो है ना इस्लाम कबूल करने के बाद तकरीबन 1.5 साल जिंदा रहा और उसके बाद उमर गया। तब उसका जमातों से उसका इधर कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। वो नमाज पढ़ता, रोजे रखता, मतलब इन सब चीज़ों में वो पढ़ा नहीं है। जो हज फर्ज किया गया है, जो सुन्नत रसूल है, वो उन सब से अपना अकीदा बनाकर जिंदगी गुजार रहा है। तो अल्लाह उससे ये तो क़यामत में नहीं पूछेगा कि भाई तू जमात क्यों नहीं बनाया। तो मेरा भी वही कहना है कि मैं इन सब में नहीं पढ़ता। मैं जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है वो तरीके पे मैं चल रहा हूँ। तो मैंने जमात का इनकार ही नहीं किया ना, मैं तो कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ठीक है, अब ये बात को टॉपिक खत्म कर दिया। मैं आपको ये बात कहना चाहता था लेकिन आपने मेरा फोन काट दिया। अब मैं ठीक है जाने दीजिए। जी सुनिए हजरत, मेरी बात सुनिए ना, तो ये टॉपिक को हम ये क्लोज कर देते, ठीक है? नहीं, ये टॉपिक जरूरी है, सबसे पहले जरूरी ये टॉपिक। बिदअत आपको समझ में आ जाएगी जब आप ये टॉपिक कंप्लीट करोगे ना, तो बिदअत आपके समझ में आ जाएगी। तो सुनिए ना हजरत, फिर आज और 1 घंटा ऐसे ही चले जाएगा। 1 घंटा नहीं चले जाएगा, आपको समझ में आएगी और मैं अच्छी तरह। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट, मेरी हजरत मेरी बात सुनिए ना। आप फ्री होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी फ्री हूँ। तो मेरी बात सुनिए ना, मैं आपकी पूरी टोटल बात समझ गया। आप मुझे क्या कहना चाहते हैं वो बहरहाल शिकत में समझ गया। मैं इतना छोटा बच्चा तो नादान तो नहीं हूँ, मैं आपकी पूरी बात समझ गया। तो आप बोले जी, आपने बहुत बातें किया, आप पूरी समझे नहीं। सवाल किया आपने, अभी कल की सवाल आपने दोहराया, आज फिर मैं इस सवाल को आपके मुकम्मल जवाब दूंगा। आपकी बहुत इत्मीनान से मैंने बात सुन लिया है। अभी बात यह है, पहली बात मैंने कल भी मिसाल देके समझाया कि जब फतरत का ज़माना था उस वक्त कोई नबी दुनिया में मौजूद नहीं थी, किसी की नबूवत और रिसालत। उस वक्त जब ईसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत लेकर आए थे वो शरीयत भी मसख हो चुका था। उसके बाद अब जब कोई सही शरीयत था नहीं, उस वक्त कोई भी आदमी अगर सिर्फ इतना कह देता था कि मेरा अल्लाह एक है, मेरा परवरदिगार, मेरा खुदा एक है, तो वो ईमान वाला है, वो जन्नती है। लेकिन वही बात अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा का ऐलान करने के बाद अगर अबू तालिब ने मूर्ति पूजा नहीं करने के बावजूद, अबू तालिब ने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन अबू तालिब कलमा नहीं पढ़ना अबू तालिब का, अब वो मोमिन नहीं रहेगा।
وہ چاہے ایک اللہ کو مانے، مورتی پوجا کرے یا نہ کرے، کوئی اعتبار نہیں، ابو طالب کافر ہوگا کیونکہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت ایک بات سنیں حضرت، ان کے بارے میں تھوڑی ادب، ایک منٹ حضرت خلیمت، ابو طالب کے بارے میں تھوڑی ادب سے بات کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشکلاتوں میں ساتھ دیے ہوئے ہیں، تھوڑا تو ادب کیجیے نا حضرت ان کا۔ ادب کریں، میں ادب کے ساتھ بول رہا ہوں، سنو ابھی مثال ہے جب کیونکہ ایک منٹ، اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر ان کا ادب کرتے، ان کے نام کے پہلے حضرت لگاتے، تو حضرت ہم بھی حضرت لگاتے ہیں، ہم بھی حضرت لگاتے ہیں۔ سنو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری سفارش ان کے حق میں اللہ قبول کرے گا، اور ان کو ہے نا عذاب میں خبر میں وہ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس لیول کے، اس کیٹیگری کے کافرت میں نہیں آتے۔ اب تم اپنی اصلاح کر رہے ہو، میری اصلاح کر رہے ہو، مجھے بولنے بھی نہیں دے رہے ہو، اور شروع میں تم نے کہا کہ تمہاری اصلاح، اب تمہاری بات مکمل سنی، اس کا جواب نہیں حضرت میں خود کی اصلاح کر رہا ہوں، میں خالی آپ کو بول رہا تھا کہ آپ نے خالی آپ کو میری بول مکمل ہونے دو بات، میں بیچ میں کہ آپ نے وہ ابو طالب کے بیچ میں بھی نہیں بولنا، میں جو بول رہا ہوں مکمل میرے جواب، تمہارے اعتراض کا جواب میں دے رہا ہوں، تم بیچ میں نہیں بولنا، ابھی دیکھ وقت ضائع ہو رہا ہے، تم بیچ میں بول رہے ہو، تم بولو مکمل اور میں تمہارا بھی مکمل سنوں گا، بیچ میں جب بول کے تم کو اجازت دوں گا تب تم بولو۔ پہلی بات یہ کہ جب ایام فطرت کا زمانہ میں کوئی بھی اگر صرف ایک اللہ ہے بول کر کہتا، وہ مسلمان، وہ ایمان والا اور جنتی، لیکن حضور کے کلمہ کا اعلان کے بعد اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے، چاہے ابو طالب کیوں نہ ہو، وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کلمہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اب اسی طرح اگر کوئی کافر اگر ایمان والا ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور وہ کچھ سال زندہ رہا اور اس کے سامنے کوئی فرقے کی بات نہیں آئی، اور وہ صرف نماز روزہ اور ایمان کا جو ضروریات دین ہے اس کو مان کر وہ مسلمان بن کر زندگی گزارا، تو وہ جنتی ہے، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کا کوئی فرقہ بھی نہیں ہے، وہ سیدھا مسلمان اور سیدھا جنتی ہے۔ لیکن جس کے سامنے حق اور باطل دونوں آیا، تو اب ایمان والا حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کا رد بھی کرنا ہے۔ ہاں، جیسا ابراہیم علیہ السلام کی رات میں تم نے بتایا، ابراہیم علیہ السلام خود جو ایک اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، ہاں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہاں، ایک تو حنیفاً کہہ کر پھر وما انا من المشرکین کیوں فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کہ باطل فرقے میں میں نہیں ہوں، یہ بھی اعلان کرنا ہے، اور حق پر ہوں یہ بھی اعلان کرنا ہے، دونوں اعلان کرنا ہے۔ تب جس کے سامنے حق اور باطل دو فرقہ نہیں آیا تو وہ سیدھا مسلمان، ڈائریکٹ سے مسلمان کہے، لیکن جس کے سامنے حق اور باطل دونوں آیا، 73 آیا، اب 73 میں سے وہ ایک کو چننا اور اس کو کھل کر سپورٹ کرنا، اور باقی 72 کا وہ رد بھی کرنا ہے، وما انا من المشرکین۔ ہاں، اور یہ دوسری اس سے پہلے کی آیات میں بری من المشرکین، ہاں، مشرکین سے میں بیزار ہوں، تو بیزاری کا اعلان بھی کرنا ہے، باطل سے بیزاری کا اعلان کرنا، یہ بھی نبی کا سنت ہے، ہاں، یہ بھی نبی کا سنت ہے۔ ابھی آپ نے جو کہا کہ صرف مسلمان اور کوئی فرقے میں میں نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرقے میں مت بٹو فرمایا، تو سورہ انعام آیت نمبر 56 میں اللہ خود فرماتا۔ ہاں، میں جانتا ہوں جیسا، اب سنو اس کے بارے میں، اب تم کہہ رہے نہیں فرقہ، ہم کسی فرقے کو نہیں مانیں گے۔ اب جب ایک فرقہ جنتی ہے تو وہ ایک فرقے میں ہونا بھی ضروری ہے، جنتی فرقے میں، ورنہ اکیلا تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ ثابت ہوا کہ ایک جماعت حق پر قائم ہے، اسی جماعت سے جڑنے والا ہی کامیاب ہے، اور اس کے علاوہ باقی دوسرے فرقے والے بھی جہنمی ہیں، اور فرقے سے الگ ہو کر اکیلا رہنے والا بھی جہنمی ہے، ثابت ہوا۔ جیسا قرآن میں اللہ نے فرمایا زنا نہ کرو، اور زنا کا سزا بھی بتایا قرآن میں، ہے نا؟ تو اب تمہیں زنا نہ کرو بولے تو کوئی بھی زنا اللہ فرما دیا بول کر کوئی کرے گا ہی نہیں، ایسا بھی نہیں، لوگ اس کے باوجود کریں گے اور کرنے پر اس کو سزا بھی ملے گا، ہے نا؟ زنا نہ کرو بولا تو پھر زنا کر رہے لوگ، اور اس کا سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو اسی طرح فرقہ بندی اللہ کرو منع فرمایا، اللہ فرمائے فرقہ بندی مت کرو، فرقہ پرستی مت کرو، لیکن فرقہ پرستی کریں گے اور
جو حق پر ہوگا اس کو سزا سے بچایا جائے گا، اور جو باطل پرست ہوگا اس کو سزا دیا جائے گا۔ اب زنا اللہ نے منع کر دیا بول کر کوئی کرے گا ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، سمجھے؟ زنا کریں گے لوگ اور اس کا سزا بھی پائیں گے۔ تو اب فرقہ پرستی، تم یہ نہیں بچنے کے لیے کسی فرقے میں ہی نہیں ہوں، یہ بھی ایک فرقہ پرستی ہے۔ حق پرستی کرنا ہے، سمجھے؟ حق پرستی کو فرقہ پرستی نہیں کرتے۔ جو 73 فرقے ہیں اس میں جو پرانا ہے اور جو صحابہ کرام سے آج تک چل رہا ہے، اس فرقے میں ہونا فرقہ پرستی نہیں، حق پرستی ہے، اور اس فرقے سے مخالفت کرنا فرقہ پرستی۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی میں آپ کی پوری بات سمجھ گیا۔ ہاں، تو ابھی آپ کو ایک جماعت میں رات میں بھی بہت سمجھایا میں نے، اور نہیں ابراہیم حضرت، علیہ میری السلام نے صرف مسلمان کہا، یہ بھی آپ دوبارہ سنو۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف مسلمان کہا کیونکہ اس وقت اپوزٹ میں دوسرا مسلمان نہیں تھا، صرف مسلمان ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے مخالف کوئی دوسرا مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے صرف مسلمان۔ اسی طرح صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی صرف جب شروع میں ایمان والے ہوئے تو صرف مسلمان تھے، اور سب کٹر سچا مسلمان تھے۔ بعد میں مدنی زندگی میں منافق پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنا سکا، آوارہ الگ الگ ہر منافق، ان کا کوئی نام سے فرقہ نہیں تھا۔ تب سارے مسلمان صرف مسلمان کہتے تھے۔ اب جب دوسرے فرقے پیدا ہوئے، خارجی پیدا ہوئے، تو خارجی کے مخالفت میں اب مسلمان کو بھی اپنا آئیڈینٹی الگ کرنا تھا، کیونکہ اگر خارجی بن کر اسلام کا حلیہ بگاڑ کر وہ اسلام پیش کرے گا اور ہمارے اور ان میں کوئی فرق بھی نہیں رہے گا، تو ان کی غلطی کا ہم کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر وہ جو بھی بدعقیدگی لائیں گے اس بدعقیدگیوں کا ہم بھی جواب دینا پڑے گا۔ جب کافر، جیسا آج ایک بات ہے، سنیے ایک مثال میں اور دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیے عیسائی لوگ ہمارے سامنے آئے گا، کوئی عیسائی آ کر بولے گا کہ دیکھو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی مسلمان ہے۔ جب عیسیٰ پیدائشی نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب دودھ پیتا بچہ، گود کا بچہ، ایک دم 15 دن کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کیا، سن رہے ہیں؟ جی مسئولہ اور عیسیٰ علیہ السلام مثال سے میں سمجھا دوں گا، اس کے بعد آپ کے بدعت پر ٹاپک پہ بات کروں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے 15 دن کا عمر تھا، بعض روایت میں کم و بیش ہیں، لیکن بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ 40 دن کے تھے، خالد ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، تو الگ الگ روایت میں ہیں۔ ہاں، تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور کتاب عطا فرمایا۔ 40 دن کا بچہ وہ کتاب والا اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن میں ہے۔ تو عیسائی اگر کہے گا تمہارے نبی کتنے سال میں نبی ہوئے، اگر ہم ہر فرقے والے کو ہم مسلمان سمجھے تو عیسائیوں کو ہم جواب دیں گے دیکھو ہماری کتاب میں تو ہم تو کہتے ہیں ہمارے حضور پیدائشی نبی ہیں، ہمارے حضور آدم سے بھی پہلے نبی ہیں۔ تو عیسائی بولے گا کہ نہیں، تمہاری کتاب میں تو ہے حضور 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ 2 منٹ تھوڑا ہولڈ کر کے بات کرنے، 40 سال کے بعد نبی ہوئے، تو عیسائی کو ہم پھر لاجواب ہو جائیں گے۔ عیسائی بولے گا کہ تمہارے نبی تو 40 سال میں نبی ہوئے اور ہمارے نبی پیدائشی نبی ہوئے، تو ہمارے نبی کا بھی مرتبہ بڑا ہوا۔ تو اب ہم جواب کیسے دیں گے عیسائی کو؟ وہ بھی مسلمان ہے، دوسرے فرقے والے بھی آپ کے نزدیک مسلمان ہیں، تو ہم اس وقت عیسائی کو جواب، اگر ہم ہر فرقے کو اپنے میں شامل کریں گے تو ان کی ساری غلطی کا ہم خمیازہ بھگتیں گے اور کافر کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اب عیسائی کے پاس ہمارا کوئی جواب نہیں رہے گا۔ تب ہم کہیں گے، ہم عیسائی کو کہیں گے دیکھو جس نے کہا 40 سال میں نبی ہوئے وہ کافر ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ان کا قول ہمارے نزدیک کوئی دلیل حجت نہیں ہے۔ ہمارے نبی پیدائشی نبی ہے، جس نے ہمارے نبی کو 40 سال میں نبی ہوا بول کر کہا وہ کافر ہے، ان کا ہمارے اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے، تب ہم بچ پائیں گے، سمجھے؟ اسی لیے صحابہ اکرام نے بھی ہر بد عقیدوں کو اسلام سے خارج کر دیا اور ان سے جنگ و جدال قتال تک کیا ان کے ساتھ، صرف زکوٰۃ کا انکار کرنے پر ان کو اسلام سے الگ کیا گیا۔
और खारिजी ने बदअकीदगी गुमराही फैलाई तो उनको इस्लाम से अलग किया गया। तो ये एक फिरके में रहना जो बड़ी जमात है उसमें रहना फिरका परस्ती नहीं है, उसकी मुखालिफत करके नए नए फिरके बनाना फिरका परस्ती है। हमने फिरका बनाया नहीं, हम पुरानी जमात से जुड़े हैं जो जमात सहाबा से चलकर आ रहे हैं, तो मैं और भी उसी हर जमात जमाने में वही जमात हक पर रहेगा, कोई नया बनाने वाला फिरका हक पर नहीं रहेगा। समझे? जी हजरत। तो आपको जितना आप भटकते रहोगे, इधर दूसरे फिरके में रहोगे या मैं फिरका परस्ती नहीं करता, मैं किसी जमात से नहीं हूँ, ऐसा कहना भी आपकी फिरका परस्ती है, क्योंकि एक जमात हक पर है और उस जमात का आप साथ देने के बजाय आप उस जमात से अलग हो, आपके अलग होने की वजह से वो जमात कमज़ोर है। अगर आप उस जमात में शामिल होते, उस जमात की तादाद, उस जमात की ताकत बढ़ती। हेलो हजरत, मेरी बात सुनिए, अब मैं बोलूँ? हाँ, अल्लाह सूरह अनम आयत नंबर 159 में फरमाता है कि ए महबूब, ये जो फिरकावारियत है इनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इनका अल्लाह हिसाब लेगा। हाँ, और एक मिनट हजरत, आपने कहा है कि वो लोग ज़कात का इनकार कर रहे थे। सबसे पहली बात, ज़कात फर्ज है, जो ज़कात का इनकार करेगा वो कुरान की आयत का इनकार करेगा, जो कुरान की आयत का इनकार करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज है। सही बोला ना हजरत मैंने? जी सही बोला ना हजरत? जी जी जी। तो अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, आपने जो बातें मुझे दोहराई, कल भी आपने मुझे यही बातें दोहराई और मैंने भी आपको यही बातें दोहराई, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा हजरत कि आपने मुझे जो बातें दोहराई वो उसके अकॉर्डिंग दोहराई, क्योंकि मैंने आपसे ना 36 बार यही कहा कि इन सब चीज़ों से जो आपने कहा ज़कात का मामला और ये खारजी, ये लोग इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सूरह अनाम की आयत पढ़ रहे थे आप, दूसरी तरफ बहुत अलग अलग बातें कह रहे हैं। सूरह अनाम की आयत जो पढ़े उसको पहले समझ लीजिए, आपको समझ में आना है तो समझना है ना आपको। जितने भी आयत, एक आयत से मैंने पहले समझा दिया, बार बार उसको दोहराने की, हर आयत में जो जहाँ फिरका परस्ती के खिलाफ हैं तो वही समझिए कि जिना अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, जिना मत करो फरमाया, जिना के करीब मत जाओ फरमाया, लेकिन करेंगे तो सजा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, सजा होगा। इसी तरह फिरका परस्ती में जहाँ मना किया वहाँ एक जमात जो पुरानी जमात है, जो सहाबा की जमात है, उस जमात से अलग होने वाले को कहा, हमको नहीं कहा। हम अगर उस जमात से जुड़े हैं, हम अगर उस जमात से जुड़े हैं और सख्ती से उस जमात पर अमल कर रहे हैं, और जो हमारी जमात से अलग हो रहे हैं उनको हम इस्लाम से अलग कर, उनको हम मुसलमान नहीं समझ रहे हैं, तो ये हमारी फिरका परस्ती नहीं, बल्कि हमारे हक पर साबित कदमी है, हमारी सख्ती ये हक को बचाने के लिए है। बाकी जो बिला वजह कोई गलती के बगैर, हमारी कोई गलती के बगैर हमको गलत समझकर हमारे से जुदा होकर अलग अलग फिरके में बढ़ रहे हैं या हमसे अलग रह रहे हैं, वो फिरका परस्त हैं। हम हक परस्त हैं, हम फिरका परस्त नहीं है। सुनिए ना, आपने सही बोला जी, तो आपने सही बोला, जो सलफ साले इनके बताए तरीके से हटेगा वो गुमराह है, राइट ना? जी जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो मैं बिदअत के टॉपिक पे आपसे कुछ पूछ रहा था। हाँ, पहले अकायद की बिदअत, पहले अकीदा, मुसलमान होगा ना, मुसलमान होगा पहले, मुसलमान अकीदे पर बात करे, अकीदे आपके सही करे, उसके बाद बिदअत आपको समझ में आ जाएगा। तो अकीदा तो सही है ना हजरत मेरा, मैंने आपको जवाब तो दे दिया। अच्छा ये बताइए, नबी को इल्म गायब है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माँ का ना मामा यकुन का, माँ का नाम है, उनका इल्म है, इल्म गायब है। तो जो इल्म गायब ये कुरान से साबित है जी? आपने जो दावा किया माँ का नाम है, उनका इल्म नबी का, ये कुरान से साबित है ना, तभी तो आपने दावा किया। आप तो कुरान हदीस का आयत जानते हैं। तो जो इल्म गायब का जो इनकार करे वो मुसलमान रहा या काफिर हो गया? जो मुतलकन इल्म गायब का इनकार करे वो तो कुरान की आयत का इंतजार कर रहा, वो तो काफिर हो गया। काफिर हो गया ना। तो आप काफिर भी मानते हो तो फिर फिरका परस्ती नहीं हो रही है? कहाँ से हजरत? जब आप फिरका परस्ती करके बहुत देर से रट लगा रहे थे, तो आप फिर जो इल्म गायब का इनकार करते हैं, जैसा देवबंदी अहले हदीस वाले इल्म गायब का इनकार करते हैं। नहीं, एक मिनट, वो लोग क्या करते हैं हजरत, मेरी बात सुनना, वो लोग कैसा इल्म गायब का इंतजार करते हैं, देवबंदी और वहाबी?
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ نے بتایا تھا. علم غیب کا تھا, ایسا نہیں کہ نہیں تھا وہ لوگ بولتے. علم غیب ان کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے, علم غیب اگر نبی کے لیے تھوڑا مانے یا زیادہ مانے, ذاتی مانے یا عطائی مانے, بہرحال وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے. تو وہ ایسا ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تھوڑا ماننے پر بھی وہ کافر ابو جہل کے برابر مشرک کہہ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں وہ تھوڑا مانتے ہیں, تو وہ خود مشرک ہو رہے ہیں نا. ان کے فتوے سے بھی وہ مشرک ہو رہے ہیں. پھر تو اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے حفظ الایمان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں, تو وہ اس کا دفاع تو میں نہیں کروں گا نا, وہ دیوبندی والے کریں گے. آپ کافر ان کو نہیں کہہ رہے. علم غیب کا مطلق انکار کرے تو وہ تو مطلق ہی انکار کیا. بولے اگر تھوڑا علم غیب نبی کو ہے اس میں کیا خصوصیت, ایسا علم تو پاگل اور جانور کو بھی ہے, ایسا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے. تو علم غیب کا سراسر ان کے آج کے مولوی یا ان کے ایک مولوی تو لکھا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, اور دوسرا مولوی لکھا ہے شیطان کا اگر علم غیب مانے تو قرآن سے ہے, شیطان کا علم ثابت ہے. نبی کے لیے کوئی علم ثابت نہیں ہے. نبی کے علم غیب, نبی کے علم محیط قرآن سے ثابت نہیں ہے. تو ایسا عقیدہ ان لوگوں نے بنایا, تو ان لوگوں کو آپ کافر کہتے بھی ہو نا, اگر ایسا عقیدہ بنایا. بالکل. تو پھر فرقہ پرستی آپ تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کو. فرقہ پرستی حق بات کہنا اور حق سے جڑے رہنے والا فرقہ پرست نہیں ہے. دیکھیے حضرت ایک منٹ بات سنیں, آپ ایک منٹ, آپ ہے نا آپ کے جو آپ نے کل اتنی دیر سے مجھے بات کی نا, تو اسی لائن میں جو میں نے آپ کو باتیں دوہرائی نا, اسی لائن میں آپ کو نا میرا عقیدہ مل گیا ہوں گا اور میرا حق اور باطل کا فرق مل گیا ہوں گا. اگر آپ سنیں گے نا, اطمینان سے بات کرو نا, بہت جلدی کر رہے ہو, بہت لگتا ہے کہ آپ بہت بے چین ہو. اتنا بے چین ہی نہیں, آپ اطمینان سے بات کرو. نہیں میں پوری مل جائے گا, اطمینان سے بات کرو. آپ میرے منہ میں پوری ہے نا, میں نے ابھی جو باتیں دوہرایا نا, تو یہی باتوں میں میرا آپ کا جواب ہے. میں نے کہا کہ ماں کانا وما یکن کا قرآن حدیث میں اس کا ساتھ ذکر ہے. دیوبندی اور بھائی اس کا انکار کرتے ہیں, تو وہ گمراہ ہے. آپ کے ماکانہ وما یکن کے ماننے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ خود کہہ رہے کوئی فرقے سے نہیں ہو, حالانکہ ایک فرقے سے ہفتے میں ایک حق پر ہے, تو ایک سے جڑے رہنا بھی ضروری ہے. ایک سے جڑے رہنا بھی ضروری ہے. اور اس زمانے کے اس فرقے کو, اس زمانے کے کوئی جماعت کو ماننا ضروری ہے, کیونکہ لا یزال من امتی, حدیث میں میری امت میں ایک جماعت طائفۃ علی الحق, یہ حق پر ہوگا. اس زمانے میں بھی حق پر ایک جماعت ہوگا. اس جماعت کو نشاندہی کر کے اس سے جڑے رہنا اور ہر مسائل عقائد سے اس جماعت سے اتفاق رکھنا, یہ بھی ضروری ہے. میری بات سنیں نا. ہیلو, میں اہل سنت والجماعت کو میں نے اقرار کر لیا, ٹھیک ہے جی, کرا نا میں نے اقرار حضرت. جی آپ میری بات, جی آپ میری بات کو تسلیم کرتے ہیں حضرت؟ ہاں بے شک, آپ اہل سنت و جماعت سے ہیں, اور ہر عقیدے سے اگر آپ اہل سنت سے اتفاق رکھتے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو مطلق علم غیب کا انکار کرے وہ کافر ہے, اور میں نے یہ بھی دکھا دیا, میں نے یہ بھی ان کی کتاب سے بتایا کہ وہ مطلق علم غیب کا انکار کرتے ہیں, قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں. تو آپ نے یہ بھی مان لیا. ابھی پہلے آپ کہتے تھے کسی کو کافر کہنا اور یہ فرقہ پرستی ہے, تو یہ بھی آپ نے مان لیا اور فرقہ پرستی نہیں ہے کر کے آپ کو سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. جی تو حضرت ایک منٹ میری بات سنیں. اب اپنی بدعت کا بھی بات ہوئی تو میں نا آپ کو, میں میرا آفس میں اور میرے باس والے, تو میں آپ کو 10 منٹ سے کال کروں. نہیں, ابھی بات اور 10 منٹ میں مکمل بات کر لیں, پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں. میں بھی مصروف ہونے والا ہوں. 5 منٹ اور بات کر لیں. نہیں حضرت بات سنیں نا پلیز. وہ میرے بہت سامنے ہے, میں آفس میں ہوں, خالی 10 منٹ میرا کام نپٹا کے پھر میں فنش ہو جاتا ہوں, پھر آپ کو کال کرتا ہوں نا, پھر اپن سب سے بات کریں گے. میں پھر بزی ہو جاؤں گا, میں پھر کہیں جانے والا ہوں, پھر آپ کو کال نہیں اٹھا پاؤں گا, اس لیے 5 منٹ اور بات کر لیں. میں خلاصہ کر لوں 2-4 منٹ میں, ٹھیک ہے؟ آپ 2 منٹ موقع دیں مجھے. 2 منٹ میری بات سن لیں, 2 منٹ میری بات سن لیں, پھر اس کے بعد چلے جائیں آپ, ٹھیک ہے؟ چلو سنیں نا, کیا میں آپ کو ظہر کے بعد کال کروں یا پھر؟ نہیں, میں کہیں جانے والا ہوں ظہر کے بعد, اور پھر بزی ہو جاؤں گا. 2 منٹ سن لیجیے, بات ختم کرتے 2 منٹ میں. تو ابھی آپ کے جو سوالات تھے وہ سوالات کا بھی میں نے جواب دے دیا کہ جو کوئی نو مسلمان ہو جائے, اس کے سامنے کوئی فرقہ نہ آئے, تو وہ اونلی مسلمان, صرف مسلمان رہے گا.
وہ کافر نہیں ہوگا، وہ ایمان والا جنتی ہوگا، لیکن اس کے سامنے حق اور باطل دونوں آ جائے تو وہ حق کا ساتھ دینا بھی اس کے لیے ضروری ہوگا، اور باطل سے بیزاری کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے باطل سے بیزاری۔ جی تو حضرت، تو آپ حضرت نے میں نے ماشاء اللہ آپ کو بہت سارے مسئلہ سمجھ میں آ گئے، آپ حق پر قائم رہے، اور جو بھی بدعت کے تعلق سے بات ہے نا اس کو انشاءاللہ اگلے وائس میں آپ کو پورا سمجھا دوں گا۔ جب بھی وقت ملے گا آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایک بھائی کا میرے ذریعے سے اصلاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، آپ کو حق پر قائم رکھے، آمین۔ الحمدللہ۔